الرحمن الرحيم اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. ہمیں معلوم ہے، ہم علم رکھتے ہیں کہ اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے. گناہوں کی پردہ پوشی اللہ کا کام ہے، اور وہ ہر وقت جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پہلے چاہتا ہے کہ وہ اسے چھپا لے، اسے دوسرے لوگوں سے مخفی رکھے. اللہ کے جو ستار العیوب ہے، لیکن جو اس کا بندہ ہے، میں اب جو ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں اللہ سے گناہ کرتے وقت شرمائے، گناہ سے بچے، سرکشی سے بچے. اس لیے کہ اللہ نے ہر بندے کو، ہر شخص کو 40 حجاب اور 40 پردے دیے ہیں. جب وہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ پھٹ جاتا ہے اور پارا پارا ہو جاتا ہے. پھر اگر اس نے اس کے بعد توبہ کر لیا تو وہ پردہ واپس آ جاتا ہے اور دوبارہ 40 پردے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، مسلسل گناہ پر گناہ کیے جائے، تو ایک کے بعد دوسرا یہ پردہ، یہ حجاب ہٹتا جاتا ہے، پردہ پارا ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں یہ صورت ہوتی ہے کہ تمام 40 پردے سب کے سب پارا پارا ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگارہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بال و پر سے اسے چھپا لو. وہ پردے بال و پر سے اسے چھپا لیتے ہیں. جب چھپا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ اسے شرم آ گئی اور اس نے توبہ کر لی تو اچھی بات ہے، اور اگر پھر بھی وہ سرکشی پر اترا رہا اور سرکشی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے وہ تمام حدود پار کر جائے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اپنے بال و پر کو سمیٹ لو اور اس کو بالکل جو ہے وہ اریاں کر دو، اس کو بالکل اپنے سائے سے اس کے بال و پر ہٹا لو تاکہ اس کا سایہ اس پر نہ پڑے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ سب کے سامنے بے آبرو ہو جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے. تو جب یہ صورت ہوتی ہے تو اللہ پھر سزا دینے کا مستحق ہے، اللہ اسے سزا دے سکتا ہے من یشاء. لیکن اگر وہ چاہے تو سزا دے گا، اور اگر چاہے تو وہ معاف کر دے گا. اللہ ستار ضرور ہے، مگر انسان کو بھی، بندے کو بھی عفیف ہونا چاہیے، ضروری ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ العفاف، سب سے بہترین
جو عبادت ہے وہ عفیف ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان افضل العبادہ عفت البطن والفرج، کہ سب سے بہترین عبادت انسان کے پیٹ اور شرمگاہ کے عفیف ہونے کی ہے۔ یہ اگلے جو جملے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کو چاہیے کہ وہ کفاف، اور انسان کو چاہیے کہ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ، کہ قناعت اور کفاف یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کا خیال رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلائے، تو اس طریقے سے قناعت ضروری ہے، یعنی جتنی اس کی آمدنی ہے اسی حساب سے اس کا خرچہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ فضول خرچی اور اسراف کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے اس سلسلے میں اللہ کی بندوں نے ہمیں اس طریقے سے تعلیم دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ من رضی من اللہ بالیسیر من المعاش رضی اللہ من بالیسیر من العمل، اگر بندہ اپنی طرف سے راضی ہو جائے اللہ کی اس تقسیم پر کہ اسے کم ملا مثلا اور دوسرے کو زیادہ ملا، اگر وہ پھر بھی راضی ہے تو اللہ بھی اس کے کم عمل کے اوپر اس سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی قیامت میں جب اس کا حساب کتاب ہوگا کہ کیا عمل ہے، تو کم عمل پر بھی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، وہاں اونٹ کو چرا رہا تھا، تو اونٹ جو چرانے والا ہے اس کے پاس کسی شخص کو بھیجا اور کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پیاس ہمیں لگی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، ہمیں کچھ دودھ ایسا دے دو کہ ہم اچھی طریقے سے آرام سے یہاں سے گزر سکیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو دودھ اونٹنی کے تھنوں میں ہے، یہ دودھ ہمارے قبیلے کے ناشتے کے لیے ہے، اور جو برتنوں میں دودھ رکھا ہوا ہے یہ رات کے کھانے کے لیے ہے، رات میں استعمال کرنے کے لیے ہے، تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، معذرت کر لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہیں مزید اور زیادہ مال اور اولاد عطا کرے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ گئے، دیکھا کہ بکریاں، ایک شخص ہے کہ جو بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس کہ جاؤ دیکھو اس کے پاس اگر دودھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ تو وہ گیا اس کے پاس، جب اس نے دیکھا اللہ کے رسول کو تو اس نے فوراً اپنے تمام بکریوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دودھ نکالا۔ دودھ دہنے کے بعد دودھ اللہ کے رسول کے پاس لے کر گیا، اور ایک بکری بھی اللہ کے رسول کو دی کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر اسے دعا دی، اور دعا یہ دی کہ خدایا اسے قدر کفاف روزی عنایت فرما۔ یعنی جب اللہ کے رسول سے پوچھا اصحاب نے کہ اس کو جس نے کچھ نہیں دیا، آپ نے کہا کہ مال اور اولاد اللہ زیادہ کر دے، اور یہاں جو دعا آپ نے کی وہ یہ کہ قدر کفاف اللہ اسے عنایت کرے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو کچھ نہیں دیا، آپ نے اسے اتنی بڑی دعا دی، اور اس نے جو سب کچھ دے دیا، اس کے باوجود آپ نے یہ دعا اسے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو میں نے دعا دی ہے، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ کم بھی ہو لیکن کفایت کرے، اگر کم بھی ہو پھر بھی وہ کفایت کرے، یعنی اس کے اندر قناعت کی صفت اللہ ڈال دے۔ اور جو دوسرے کو میں نے کہا کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مال و دولت اور اولاد اس کے ہو جائے کہ وہ مشغول ہو جائے، پھر نہ اسے اللہ کی خبر ہو، نہ اسے دین کی خبر ہو، نہ اسے عبادت کی خبر ہو، وہ ڈوب جائے اسی دنیا میں۔ تو یہ
بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یہ جو مال اور یہ جو اولاد ہے یہ انسان کو مشغول کر لیتی ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس دعا میں ہمیں ملتا ہے وہ عدل و انصاف کا ملتا ہے، کہ جہاں پر فرمایا کہ وَاحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَاف، کہ عدل و انصاف کو پیدا کرنے اور پیادہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق پروردگار عطا فرمائے، آمین۔ عدل کیا چیز ہے اور انصاف کیا ہے؟ ان دو میں کیا فرق ہے؟ عدل ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے اور جوتی ہم پاؤں میں پہنتے ہیں، لیکن اگر جوتی میں سر پہ رکھ لوں اور امامے کو پاؤں میں رکھ دوں تو اسے کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ عدالت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جس کا جو حق ہے وہ انسان دے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ عدالت ہے، اور اگر نہیں تو وہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سید الاعمال انصاف الناس من نفسک۔ دوسرا لفظ جو یہاں پر ہمیں اس دعا میں ملتا ہے وہ ہے انصاف۔ ایک ہے عدل جس کی میں نے ابھی تعریف کی، اور ایک ہے انصاف۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو، کوئی مال ہو، دولت ہو، کوئی چیز ہو تو وہ لوگوں میں تقسیم کرے، وہ ہر ایک کو تقسیم کرے، اپنے بھائی بندوں کو، ہمسائے میں تمام لوگوں کو، دوستوں کو تقسیم کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرے۔ انصاف سید الاعمال انصاف الناس من نفسک، اپنے نفس کے لیے جو اس نے بچا کے رکھا ہے وہ لوگوں کو دے دے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام کی ایک حدیث کا جملہ ہے کہ جس میں مومن کے حقوق مومن کے اوپر بیان کرتے ہوئے 7 حقوق بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے ایسر حق منہا، ان میں سے سب سے آسان حق یہ ہے ان تحب لہو ما تحب لنفسک، کہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، یا دوسری لفظوں میں یوں کہوں کہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے یقیناً اچھی چیز پسند کرے گا تو دوسرے کے لیے بھی وہی اچھی چیز پسند کرے۔ اور آخری جملہ جو اس دعا کا اہم ہے وہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ قوی رکھے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی پناہ ہے وَآمِنِّ فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، ہر اس چیز سے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے میں خوف زدہ ہوں، اس سے مجھے مامون اور محفوظ قرار دے۔ تو اللہ وہ وسیلہ ہے، وہ پناہ ہے کہ جس کی پناہ میں آنے کے بعد انسان کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت کا حصہ، کہ جس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کہ الا بذکر اللہ، جان لو کہ اللہ کا ذکر ہی تطمئن القلوب، قلوب کو آرام دیتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہپی بن جائیں، دنیا میں گھومیں پھریں بغیر کسی ہوش کے، کہ رات ہے کہ دن ہے، جو چاہیں وہ کریں جانوروں کی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ انہیں سکون مل رہا ہے۔ تو یہ سکون ایک عارضی اور جھوٹا سکون ہے۔ اصل سکون وہی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے انسان کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ نشہ شروع کر دیتے ہیں، اور نشے کے نتیجے میں جب انہیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، نیند آتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب مجھے جو ہے وہ پناہ مل گئی ہے، لیکن ایسا غلط ہے۔ جب یہ نشے کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ نہیں، یہ ایک جھوٹی پناہ تھی اور غلط میرا خیال تھا۔ اصل جو پناہ ہے وہی ہے کہ جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا مالک ہے، جو ہر چیز انسان کو دیتا ہے اور انسان اس سے ہر چیز طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ پروردگارہ پالنے والے، ہماری اس آج کے دن کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ
کہ جو عصمت الخائفین ہیں، کہ جو ڈرنے والوں کی پناہ اور ڈرنے والوں کی عصمت اور ان کی پاکیزگی ہیں۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔